قرآن مجید کا سورہ نمبر 61 سورہ صف۔ سورہ صف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 61 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 109 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی چوتھی آیت کی مناسبت سے صف کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالی کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرنے والوں کا ذکر ہے، اور عربی میں صف قطار کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 کے مطابق قول اور فعل میں تضاد ایک قسم کا نفاق ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ آیت نمبر 4 میں بنیانم مرصوص کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ پروردگار مسلمانوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتا ہے اور کسی طرح کے انتشار اور پراکندگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ کی زمانی آخر زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور آپ کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اشارہ ہے کہ کفار کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ نور خدا یعنی اسلام کو سازشوں کے ذریعے ختم کر دے، لیکن خدا نے ہمیشہ اپنے نور کی حفاظت کی ہے، اور یہ وعدہ الہی ہے کہ وہ اپنے اس نور کو اپنے آخری نمائندے امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ایک ایسی تجارت کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں کسی خسارے کا امکان نہیں ہے، اور دردناک عذاب سے نجات کی ضمانت بھی ہے، اور وہ تجارت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں اپنی جان و مال کو قربان کرنا ہے۔ جو شخص اس سورے کو اولاد کی اطاعت گزار ہونے کی نیت سے 107 مرتبہ تلاوت کرے گا، اس کی اولاد مطیع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضی کی بات ہے کہ تم کہو ایسی بات جو کرو نہیں۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک خدا ان مجاہدوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں یوں سب وسطہ ہو کر پرا جما کر جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بس جب وہ لوگ
ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اس توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور جو موجود ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ کھلی نشانیاں معجزے لے کر ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ پھونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا اگرچہ کافر لوگ ناپسند ہی کریں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو اگر کرو تو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان پاکیزہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور قریبی فتح و کامیابی، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے۔
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے انصار و مددگار بنو، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب میں کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، تو جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان کی تائید کی، بس وہ غالب ہو گئے۔